صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بالائی ایک حصے سے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ موجود تھے، اور ایک جگہ مسجد میں بنی معاویہ ایک قبیلہ تھا، اس کی مسجد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ صحابہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ ایک لمبی مدت تک، ایک لمبی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے۔ دعا سے جیسے فارغ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں، اور اللہ نے 3 میں سے 2 دعائیں قبول کر لی، لیکن ایک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7260۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری پوری امت کو سیلاب کی زد میں ڈبو کے غرق کر کے ہلاک نہ کرنا۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی، یعنی پوری امت اللہ کے پیغمبر کی کبھی بھی تباہی کا شکار نہیں ہوگی۔ ہاں، امت کے کچھ حصے پہ عذاب آ سکتا ہے کہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری مسلمان امت جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے اس بات کی گارنٹی دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ میرے اللہ میری امت کو کسی قحط سے دوچار کر کے میری پوری امت کو تباہ نہ کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ جہاں پہ بھی بس رہی ہے ہر جگہ اللہ کی طرف سے قحط آ جائے اور تباہ و برباد ہو جائے، بھوک کی شدت سے تمام کے تمام مسلمان دنیا سے مر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا کی، فرمایا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑوانا، میری امت کی جماعتیں اور گروہ نہ بنے۔ میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری امت آپس میں کبھی نہ لڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں ایک حکمت کے تحت، اور اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں رب کی طرف سے سیلاب اور زلزلے کا آ جانا، آندھی اور طوفان کا آ جانا اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت ہے، اسی طرح آپس میں گروہوں میں جتھوں میں تقسیم ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ آپس میں ایسی پھوٹ اور اختلاف برپا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرتیں بٹھا دیتے ہیں کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے بھی راضی نہیں ہوتے۔ آج مسلمان مذہبی لحاظ سے تو جتھوں میں تقسیم ہو چکے، لیکن جتنا بیڑا غرق سیاست نے ہمارا کیا ہے، سیاسی طور پہ جتنی ہم جماعتوں کے اندر تفریق ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، یہ شاید ہی یہ تقسیم کبھی انسانوں نے دیکھی ہو۔ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو قبول کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ ملک کی تجارت و معیشت کا بھٹا بیٹھتا ہے تو بیٹھ جائے، ہم سیاست دان ہیں، ہماری
ذاتی مفادات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے. ہر شخص اپنے عہدے کو عزیز تر رکھے ہوئے ہے زندگی جی رہا ہے. لیکن پستی عوام ہے. بیڑا غرق عوام کا ہوتا ہے. اور عوام کے اوپر جب کوئی حکمران آتا ہے جس بھی ذریعے سے، یہ اکثر ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ عوام کے اوپر حکمران عوام کے جو کرتوت ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کرتا ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ چاہیے، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی رضامند نہیں ہیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں. دین کی تعلیم حاصل کرنا تو دور کی بات ہے. جھوٹ ہر وقت ہماری زبانوں کے اوپر ہے. خیانت، دغا بازی اور دھوکہ دہی. ایک ٹکے کا کاروبار کرنے والا بھی، اس کی تجارت بھی خیانت سے خالی نہیں ہے. ادھر پاکستان کا لوگوں نے مطلب جس نعرے کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، آج وہ نعرہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس نعرے کو بھول چکے ہیں. ہم نے توحید کی بنیادوں پہ یہ وطن حاصل کیا. اس توحید کے خطے کی حفاظت کے لیے جو فوجیں ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں، دیکھیے کس حد کی، کس درجے کی ہمارے اندر پھوٹ پیدا ہو چکی ہے. آج فوج کے لیڈروں کو لوگ دندناتے ہوئے گالیاں دیتے پھرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہم کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 129 ہے. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قرآن کی نص ہے، نص صریح ہے. اللہ کہتے ہیں ہم ولی و وارث ظالموں پہ ظالموں کو بنایا کرتے ہیں، اور یہ سزا ہوتی ہے بما کانوا یکسبون، جو کچھ ان کے ہاتھ کماتے ہیں، جو کرتوت ہوتے ہیں، انہی کی سزا ملتی ہے. قرآن کی نص سے انکار ممکن نہیں ہے. حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے 10 روپے کی خیانت بھی اگر کرنے کا موقع ملتا ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. نہیں سوچتا کہ یہ حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اب اس وقت ایک عام مسلمان کیا کرے گا؟ ایک عام مسلمان تو کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. جو غریب ہے وہ غریبی سے مزید غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. دین کا تصور یہ تھا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت آ جائے تو اس کے بعد یہ تصور ذہن میں نہیں رکھنا کہ اب یہ دولت میری ہے کمائی ہوئی، بلکہ دولت کو ایسے اس کو گھمانا ہے کہ غریب معاشرے کے اندر کوئی باقی نہ رہے. کچھ کام ہم نے بھی کرنے ہیں، سارے کام ہمارے سیاستدان اور لیڈروں نے نہیں کرنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تربیت ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، گھر کے اندر گوشت پکاؤ، شوربہ زیادہ رکھ لو، پڑوسی کے گھر سالن بھیجو. کتنوں کی یہ سوچ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کوئی مہمان آ جائے تو چیز پہلے ہم چھپا دیں، مہمان کو بھنک نہ لگ جائے. گھر کے اندر کوئی چل کے آیا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، اس کے بعد جب وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے اوپر اوپر سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کچھ بیٹھی ہے نا؟ کہتا ہے اب میں جانے لگا ہوں.
ہماری تربیت کس نے کرنی ہے؟ رب کا قرآن اللہ نے نازل کیا تربیت کے لیے. اگر ہم نے خود نہیں پڑھا اپنے بچوں کو تو پڑھا سکتے ہیں نا، لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں. اور پاکستان کی سیاست دنیا کے اندر کیا ہوتا چلا آیا ہے. ہمیں پاکستان، ہم کہتے ہیں جی حقیقی آزادی. جو آج ہمارا لیڈر جس کے پیچھے دنیا دیوانی ہو چکی ہے، جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے ووٹ ڈالا ہے، اب وہ جیل کے اندر ہے. ہمیں آزادی چاہیے. ذرا کبھی سوچئے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا، ایک علیحدہ ریاست ملی تھی، کیا محمد علی جناح نے خود سے پاکستان بنایا تھا یا کسی کے سگنیچر کروائے تھے؟ یاد رکھیے جس معاہدے کے تحت پاکستان آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا، سری لنکا علیحدہ ہوا تھا، بھوٹان، مالدیپ، یہ سارے ممالک، ان کی لگامیں کسی کے ہاتھ میں ہیں. ہماری بدبختی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. سورۃ البقرہ کے الفاظ ہیں، پوری دنیا کی معیشت کا جو پہیہ ہے اس کا محور و مرکز ہے یہ امت. لیکن ہم ان آیات کو بھول گئے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، حدیث کو پسے پشت ڈالا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انگریز ہمارے آگے بھکاریوں کی طرح سوال کرتے، ہم انہیں فنڈ دیتے، لیکن ہم نے کشکول ہمیشہ ان کے آگے پھیلایا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اور ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ انگریزوں کا غلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز، پوری معیشت اور تجارت کا محور و مرکز ہونا ہمیں چاہیے تھا. ہمیں اللہ نے امت وسط بنایا تھا. ہمارے گرد پوری دنیا کی معیشت، سیاست، تجارت، ہر چیز گھومنی چاہیے تھی. لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل اس کے برعکس نکلا. ہر ایک کی نگاہیں امریکہ کی طرف ہیں. ہم امریکہ پہ لعنت بھی بھیجیں، انگریزوں پہ لعنت بھی بھیجیں، ہم اس کے اوپر نماز میں بد دعائیں کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، نوجوان نسل دعا کرتی ہے ویزا لگ جائے امریکہ برطانیہ کا. اتنے مادہ پرست ہیں ہم لوگ. میں نے گزشتہ جمعے پورا یہ سرمایہ کاری، مادہ پرستی، الحاد، اس کے اوپر گفتگو کی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے. ہماری مسلمان اور مومن کی زندگی کا محور و مرکز آخرت کے اندر رب راضی ہو جائے، جنت میں داخلہ ہو جائے. ایک عام بندے کو جس کو نہیں پتا، گھر کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہے غذا مکمل، اس کو پہننے کو لباس نہیں ہے، اس کو آپ غلامی سے آزادی کا نعرہ کیا چاہتے ہیں یہ سکھا کے؟ اس کو پہلے روٹی دیجئے، اس کو پہلے صحت دیجئے، اس کے لیے کچھ بندوبست تو کیجئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آ کے کہنے لگا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع. نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی مال و متاع ہے. لٹ گئے ہیں، بھوک ہڑتال ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 7463 نمبر. یہ آج کے مسائل نہیں ہے. اسلام میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہو اور اس سے نصیحت اس کے بارے میں نہ ملتی ہو. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث نہیں پڑھنا چاہتے. ہم غدار ہیں. ہم صرف نعرے لگا سکتے ہیں من سب نبی فاقتلوہ.
چیف جسٹس نے اگر فیصلہ کر دیا ہے، ساری مذہبی جماعتیں اس کے سر جڑی ہیں، ارے یہ لوگ بھی مجبور ہیں۔ چادر چار دیواری کا اگر تقدس پامال کیا جاتا ہے، جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، یار یہ کیوں ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ یہ بات نہیں، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ایک انسان 4 راتوں سے نہ سوئے، دن سارا سو کے گزارے، نیند پوری ہو جائے گی؟ اللہ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے، رات کی جو نیند ہے وہ دن اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، دن کی نیند اس کی پوری نہیں کر سکتی نیند کی کمی۔ ہم نے کیا کیا کہ سود ہے، سود کے اندر گھرے ہیں۔ جب دینے کی باری آتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر خالی ہیں۔ ہم نے کہا کہ اب اس معاملے سے نکلنے کی تو کوئی صورتحال دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نے پوری نئی اصطلاح بنا دی، اسلامی بینکاری۔ بینکنگ کو اسلامی نام لکھنے تھے، کیا سود حلال ہو جائے گا؟ شراب کی بوتل پہ انگور کا شربت لکھ دے، شراب حلال ہو جائے گی؟ جمہوریت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سوچنے کی بات ہے یہ جمہوریت کا نظام کہاں سے آیا ہے، جس کے اندر عصمت فروشی کرنے والی عورت بھی ووٹ ڈالتی ہے، اتنی لمبی داڑھی والے پگڑیوں والے علامہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ان پڑھ جاہل بھی انگوٹھا لگا کے ووٹ ڈالتا ہے، سب کا ووٹ برابر ہے، سب کی سوچ برابر ہے، سب کی تعلیم برابر ہے۔ یہ کیسا نظام ہمیں یہ انگریزوں نے دیا ہے؟ ہم نے جمہوریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا نام لگا کے چورن بیچا ہے۔ اسلام کے اندر خلافت ہے، خلافت، لیکن جب خلافت آ نہیں سکتی، سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، فلاں دن سب آ کے ووٹ ڈالیں گے۔ ارے ایک عام فہم بندہ اور ایک پڑھا لکھا بندہ، جاہل اور عالم، بچہ اور جو بوڑھا ہے جس نے 3-4 حکومتیں دیکھی ہیں، اور ایک 18 سال کا نوجوان ہے جو غلامی سے آزادی کا نعرہ لیے عمران خان کو ووٹ ڈالتا ہے، کیا اس کی سوچ برابر ہے؟ جب سوچ برابر نہیں ہے، یہ سب لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس پھر تصور کو قبول کر لینا چاہیے۔ سر سید نے یہی کام کیا تھا، سر سید احمد خان نے، لوگوں نے لانتیں بھیجی تھی جب اس نے کہا تھا کہ سارے انگریز ہی پڑھیں، انہوں نے کہا دیکھو انگریز کا نظام چاہتا ہے۔ ارے جب ہم اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں، جب ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر غداری اور خیانت ہے، جب ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کتنا وقت ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے؟ پھر غلامی، پھر اسے قبول کیجئے۔ ہماری لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ ملک کی فوج کو، عدلیہ کو گالیاں دینا بند کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کیا ہیں؟ ایک مسجد کا نمازی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے، مولوی کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ہم اتنے فرقوں میں ہم بٹ چکے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی۔ اس کا حل کیا ہے؟ اب میرے بارے میں آپ سوچیں گے، اللہ معاف کرے، مایوسی آپ کے سامنے پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ذرا پس منظر کو سوچئے اور سمجھئے۔ ایک وقت تھا مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے 23 سال عرصہ نبوت میں سے 13 سال گزارے، 13 سالوں میں چھپتے چھپاتے صحابہ ملنے آتے تھے، چھپتے چھپاتے کسی کو پتا چلتا تھا مکہ کے اندر پیغمبر ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا ہے؟ مکہ کے اندر آئے ہیں، کسی کو بتانے کی جرت نہیں ہوئی کہ میں اللہ کے پیغمبر سے ملنے آیا ہوں۔ سیدنا علی نے دیکھا ہے ایک انجان مسافر ہے، میں اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہوں۔
گھر لے کے گئے، کھانا کھلایا، دوسرے دن دیکھا پھر مکہ میں بیٹھے ہیں کعبے کے سائے میں۔ فرمایا آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اعتبار کر سکتا ہوں؟ چھپتے چھپاتے بتایا میں اس طرح میں نے سنا ہے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، میں انہیں ملنے آیا ہوں۔ مل لیا، اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر باہر آ کے کیا اعلان کر دیا؟ اللہ کے پیغمبر نے روک دیا، باہر جا کے اعلان نہیں کرنا، ابھی ہم محکوم ہیں، حاکم نہیں ہیں، ابھی ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ مکہ کی زندگی، نبی علیہ السلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج حکومت کے خلاف ہم بغاوت نہیں کر سکتے۔ میری سوچ اور عام لوگوں کی جو سوچ ہے، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ایک پوری چکی میں پس کے فوج کا لیڈر بنتا ہے، اتنے سال وہ سروس کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایک عام بندہ اس پہ لعنتیں بھیجنے لگ جائے، یار وہ پوچھے جائیں گے نا۔ ہم تو اپنی مرضی کا حق ادا کریں نا، جو ہمارے نصیبے میں جو ہمارا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ جب حکمران اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی عمل کریں تو کیا ہے، روڈ پہ نکل کے ٹائر کو آگ لگا دینا یا اے ٹی ایم سے جا کے پیسے چوری کر لینا۔ یار یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں بھائی۔ حاکم وقت اگر مسلمان بھی نہ ہو، اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ دھرنا دے دیا تھا، جا کے چپ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے تھے۔ نصیحت ہے، نصیحت، کبھی بھی حاکم وقت کے خلاف۔ یزید نے مسجد نبوی میں آ کے گھوڑے باندھے تھے، واقعہ ہررا ہوا تھا، لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری میں حدیث ہے، کیا کہتے تھے؟ یاد رکھنا جو بیعت توڑ کے مرے گا نا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جب خلیفہ بن گیا ہے اب اس کو تسلیم کرنا ہے۔ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا کبھی دین نہیں سکھاتا۔ جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، جن کے ہاتھوں میں بندوق ہے، اسلحہ ہے، سلطہ ہے ان کے ہاتھوں میں۔ پاکستان کے نظام کو سمجھیے، آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، دیکھنے کو راضی نہیں ہے سیاستدان۔ ارے یہ سیاستدان جو اتنے لیڈرشپ پہ پہنچتے ہیں، میں نے کہا اس کا کنٹرول ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے، کرنی چاہیے، یہ حقیقت ہے، کر چکے ہیں۔ انگریزوں نے بانٹا ساروں کو، انڈیا ہے، پاکستان ہے، مالدیپ ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، اور پاکستان بن گیا، پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ سب کی لگامیں یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ یہ رب کے عذاب کی کیفیت ہے ایک، جو اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اللہ یہ کام نہ ہو میری امت کے ساتھ، بٹ نہ جائے فرقوں میں، ٹولیوں میں، جتھوں میں، جماعتوں میں۔ بٹ گئی امت۔ مذہبی فرقہ واریت تو ایک طرف ہے، جو سیاست میں آج کل چل رہی ہے، اس کو لگام کس نے ڈالنی ہے؟ اگر فوج نہ ہو، آپ ایک رات بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ سو سکتے ہیں؟ ایک رات نہیں سو سکتے۔ چاہے عدالتوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ادارہ ہے، ادارے کے خلاف بغاوت کرنا، یہ دین ہمیں درس نہیں دیتا۔ ہم میں سے کتنوں کو مکہ میں نازل ہونے والی 86 سورتیں، کوئی 6 کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ 114 سورتیں ہیں قرآن کی، 28 مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جن میں جہاد ہے، روزہ فرض ہوا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ ہمیں عقیدے سے متعلق جو 86 صورتیں ہیں، ان میں سے 6 صورتیں بھی نہ آتی ہوں اور تلوار لے کے نکل پڑے، دیکھو جی قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔
میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، غلطی کی ہے رب کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ ایسے بندے سے کلام نہیں کریں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، 4 باتیں ہیں، اللہ ایسے بندوں کی طرف قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ 3 بندے ہیں، نہ ان کا تزکیہ ہوگا، نہ ان کو دیکھنا اللہ پسند کریں گے، نہ اللہ ان سے بات کرنا پسند کریں گے۔ کون سے لوگ ہیں؟ ان میں پہلا بندہ ہے ملک کذاب، اللہ کوئی عہدہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ووٹ کو عزت دو، آج کیوں نہیں نعرہ لگاتا ووٹ کو عزت دو؟ کیونکہ حقیقت سمجھتا ہے، چپ کر کے پیچھے ہو گیا، چپ کر کے پیچھے ہو گیا، کیونکہ لگام کہیں اور ہے، وہ اپنی مرضی کا بندہ چاہتے ہیں۔ بھائی ایک عام بندہ آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے کتنا دین کا حق ادا کیا ہے، دین کی خاطر کیا کیا ہے؟ مکہ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کبھی جہاد نہیں کیا، 53 سال گزارے ہیں مکہ کے اندر، کون سا غزوہ ہوا ہے مکہ کی زندگی میں؟ لیکن ایک اسٹیٹ بنی ہے مدینہ میں جا کے، غزوہ احزاب، غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ احزاب 5 ہجری میں، غزوہ خیبر، سارے غزووں کی قطاریں سارے کے سارے مدنی زندگی میں ہیں۔ میں نے کہا 86 سورتیں قرآن کی مکہ میں نازل ہوئی ہیں، 6 بھی ترجمے سے سیکھ لو۔ جب نہیں سیکھنا چاہتے پھر کیوں؟ نبی کے غدار تو تم بھی ہو، اسلام کے غدار، میں اسلام کا غدار ہوں اگر میں اسلام کے احکامات پہ اپنی زندگی نہیں گزار رہا۔ میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں، میں کیا چیز ہوں؟ 2 ٹکے کی چوری کرنے کا موقع ملتا ہے میں کر لیتا ہوں، میں غدار ہوں، میرے اندر اس لمحے نہیں ہے ایمان کی رتی بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب لوگ آئے تھے نا اور کہا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے حالات، بھوک ننگ ہے، سواری بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 7463 نمبر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی الحال تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ عرصے بعد میرے پاس پھر آؤ، میں تمہارے بارے میں یا تو خلیفہ سے بات کروں گا، تمہارا وظیفہ مقرر ہو جائے گا، یا پھر جو میرے پاس ہوگا میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا، مدد کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری صورتحال یہ ہے وَإِن شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ ب40 خَرِيفًا، 40 سال پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے۔ چاہتے ہو صبر کر لو، فاقہ کشی میں زندگی گزار لو، چاہتے ہو تو تمہاری خلیفہ سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی تربیت، وہ لوگ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے کے لوگ ہیں، فرمایا ہم صبر کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے دھرنا دے دو، فائرنگ کر لو اور پھر کہو کہ ہمیں کل عدم کیوں قرار دے دیا گیا ہے۔ یار میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں، لیکن جو حقیقت ہے اسے سمجھیے، حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذمے آپ کی انفرادی زندگی ہے، اگر بدقسمتی سے آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے اس کے پاس تو جائے جہاں جانا ہے، اس کو کیا لینا دینا ہے پاکستان سے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا عدلیہ کو گالیاں دے، آپ کو زیب نہیں دیتا فوج کو گالیاں دے، سیاستدانوں کو گالیاں دے، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجئے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کے نظام کو تسلیم کیا جس میں سب کا ووٹ برابر ہے۔ میں اپنے الفاظ دہرا دیتا ہوں، عصمت فروشی کرنے والی،
जिना के अड्डों पे वो भी अगर वोट डालेगी, मस्जिद का इमाम, दीन का आलिम, चाहे पीएचडी स्कॉलर, अनपढ़ जाहिल, सबके अंगूठे काउंट तो बराबर होंगे। औरत है मर्द है कोई तमीज नहीं है। तो ये कहां से आया? अगर अभी भी बात समझ ना आए, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में मुशरिक ज्यादा थे या मोमिन? सैयदना हूद के जमाने में मुशरिक ज्यादा ताकतवर थे या मोमिन? सालेह अलैहिस्सलाम के जमाने में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये है ना डेमोक्रेसी का पहला लफ्ज कि जो जमहूर बताएगी वो, ऐसा हरगिज नहीं है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बाद क्या किसी को कहा था कि वोटिंग करा लेना? नहीं, 6 बंदे नामजद किए, ये है मेरे बेटे को शामिल ना करना। जो कुछ भी है इदारों के साथ मुखलिस रहें, मुल्क के साथ मुखलिस रहें। बगावत पे आपको दीन कभी नहीं कहता कि आप बागी बन जाएं, तलवार लेके चढ़ दौड़ें, जो भी कोई दीन के खिलाफ अमल करे। आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो हाकिम, अगर उसने अदल किया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श के नीचे जगह देगा, वो उसका मामला है। और अगर उसने हुक्मरानी मिलने के बाद भी अपनी रियायत से झूठ बोले, खयानत की है, दगाबाजी की है, धोखाधड़ी की है, तो फिर अल्लाह ऐसे बंदे को देखना भी गवारा नहीं करेंगे। अमाल की बख्शिश तो दूर की बात है।